السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور یہ بہت بڑے دن اور بہت بڑی اس کی برکتیں ہیں اور بہت بڑی سعادت ہے کہ آج وہ دن جس کو عیدوں کی بھی عید کہا جاتا ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، عید میلاد النبی شریف بھی ہے، تو کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی نظر آتے ہوں گے کہ جو یہ کہتے ہوں گے جی عیدوں دے دو ہی ایسے ہیں کہ تسی تیسری کدھروں کٹ کے لے آئے۔ میں کہا جی تیسری کٹ کے لائے ہیں انہاں دی وجہ تو پہلی دو بھی ہوئی ہیں نے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عیدیں تو دو ہی ہیں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کے لیے تو ہر جمعہ کا دن عید ہے۔ کہ کتنی عیدیں ہوں گی؟ کتنی عیدیں ہوں گی؟ ایک کٹو کٹ کوئی 50-55 عیدیں تو سال کی بنتی ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری قوم کے اوپر رب منو سلوہ اتار دے تو ہمارا ہر ایک دن عید ہو۔ ایسے کیا ایت عیسیٰ دی دعا ہے، ایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر رب ہمارے اوپر منو سلوہ بھیج دے تو پھر میری قوم کی بھی ہر روز ہی عید ہو۔ اور میں کیا منو سلوہ آئے تے عید تے نبیوں تے امام آئے تے عید نہیں بندی۔ میں کہا منو سلوہ آ جائے، روٹی آ جائے، کھانا آ جائے تو عید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا فرمان عالی شان ہے، تو پھر نبیوں کے امام آ جائیں تو پھر بتائیں کہ وہ عید نہیں بنتی۔ اور آگے آپ چلیں، ایت یہودیوں نے بھی سمجھ جائے یہودیوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو سی آیات قرآنی ہے نا، اگر یہ ہمیں ملی ہوتی، مطلب کہ یہ اگر ہمارے وقت میں نازل ہوئی ہوتی، یہ اگر ہمارے حصے میں یہ آیا ہوتا نا دین، تو یہودی کہتے سر ان کے راہب اور یہودی وہ کہتے تھے پھر ہمارے نہیں ہماری نسلوں کا ایک ایک بچے کا دن بھی وہ عید کی مانندی ہوگا۔ وہ بھی کہہ اٹھے کہ اگر یہ آیات ہمیں ملی ہوتی، یہ کتاب قرآن اگر ہمیں ملا ہوتا تو ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی ایک ایک دن جو ہے وہ عید کا ہی ہوتا، عید کا سما ہوتا، وہ تو عید کی مانند ہوتا۔ تو میں نے کہا جس قوم کو وہ صاحب قرآن ملا، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، تو ہماری عید کیوں نہ بنی؟ ہماری عید کیوں نہ بنی؟ اور پہ حضور سے بڑی تو پھر بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی شے تخلیق کی، سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی اور سب سے بڑی نعمت کیا کہ جس کے اوپر اور کوئی نعمت ہے کوئی نہیں۔ تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا محمد النحمت اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حضرت عباس نے، آپ نے فرمایا کہ رب نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے نا، وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام۔ تو پھر جس کو بھی جو ملا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ صحابہ کی بہت بڑی شانیں ہیں اور ان کی شانیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے سوچ میں نہیں آ سکتی۔ ہم نے مانا کہ قیامت تک اسی مر بھی جائیے نا کٹ بھی جائیے اور ہم سب کچھ اسی دین دے راہ دے دئیے نچھاور کر دئیے، لیکن جناب ابو بکر صدیق اور حیدر کرار کی جوتے کے نیچے جو ایک ریت کا ذرہ آیا ہم اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اسی سارا کچھ کٹوا دئیے، ساری اولادیں بیوی بچے ہر شے اسی دین راستے کٹوا دئیے، لیکن وہ ایک ریت کا ذرہ جو امام حسین کی جوتی کے نیچے آ گیا ہم اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم وہ بھی نہیں، ایکو کم کریں، اس دی گونج کم کریں، کدھر ساؤنڈ آلا، اچھا ہاں بھائی اس کی گونج کم کریں اب، لیکن اب وہ نہیں۔ جب بات آگئی جس کو جو ملا، صحابہ بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ صحابہ رسول کی تعریف کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ جس نے حالت ایمان میں آقا و مولا کے ودعات چہرے کے اوپر جس کی نگاہ پڑ گئی۔ ایت نہیں ہے کہ جس نے سال دیکھا، یہ صرف اتنی ہے اس کی تعریف کہ جس کی ایک جھلک بھی جس نے ودعات چہرے میں پڑ گئی وہ بے صحابی ہے۔ پھر قیامت تک سارے مل بھی جان تو صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ودعات چہرے کے جو جھلک ہے یہ اس کی ایک برکت ہے۔ تو جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا۔ ہم یہ بات کبھی نہیں کرتے، یہ کوئی تقریریں ہیں، یہ کوئی باتیں ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہم نے لوگوں کو سمجھایا، یہ سمجھا۔ سنے جی اگر ہم یہ بات نہیں کرتے کہ حضور کے نصیب بڑے اچھے، یہ ہے جی حضور کا میلاد،
ہم یہ بات نہیں کرتے کہ حضور کے نصیب بڑے اچھے. ہم نے کہا نصیبوں بیچاروں کی کتنی جان. نصیب اگر بنے تو اس خاک سے بنے جہاں سے آقا و مولا کا ایک مرتبہ گزر ہوا. یہ بات نہیں ہے کہ حضور کے نصیب بڑے اچھے, ابو بکر و عمر و عثمان و علی مل گئے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے نصیب بڑے اچھے کہ آقا و مولا مالک و مختار مل گئے. ہم وہ بھی نہیں کالے جو یہ باتیں کریں جی حضور کے نصیب بڑے اچھے کہ حسن اور حسین نواسہ مل گئے. ہم کہتے ہیں حسن اور حسین کے نصیب بڑے اچھے کہ آقا و مولا نانا مل گئے. اگر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے تو حضور کی وجہ سے بنے. اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے حضور کا صدقہ. اگر عثمان ابن عفان ذو النورین بنے حضور کا صدقہ. اگر علی بن ابی طالب حیدر قرار مولا کائنات شیر خدا بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ. اگر خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار بنے حضور کا صدقہ. اگر ابو عبیدہ بن جراح امین الامت بنے حضور کا صدقہ. اگر نعمان بن ثابت امام اعظم بنے حضور کا صدقہ. اگر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے حضور کا صدقہ. داتا علی اجمیری بنے اور مجدد الافسانی بنے وہ بھی حضور کا صدقہ. اگر سلطان الہند بنے معین الدین چشتی اجمیری تو وہ بھی حضور کا صدقہ. اگر احمد رضا اعلیٰ حضرت بنے وقت کے امام بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ. اور 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز 15,000 تنخواہ نہیں, گلی محلے میں بھی لوگ جانتے نہیں تھے. اگر 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بنا, شہید اعظم بنا, محافظ ناموس رسالت بنا تو وہ بھی حضور کا صدقہ. اور آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو, بندہ بیٹھا ہو ویل چیئر پر, اگر وہ مجدد دوران بنے, قاسم عشق مصطفیٰ بنے, امیر المجاہدین بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ. آج اگر کعبہ ہے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اگر کعبہ ہے تو وہ بھی حضور کا صدقہ. یہ ہمیں آگے بتاتے ہیں. اور نہیں جی دھانو پتہ نہیں کہ کعبے کے سامنے حرم کے اندر نماز پڑھے تو ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ثواب. اچھا جی مسجد نبوی کے اندر پڑھے تو ایک نماز کا 50,000 کے برابر ثواب. میں کیا دسو مسجد نبوی بنی تو وہ کس کی وجہ سے بنی؟ وہ بھی حضور کا صدقہ. اعلیٰ حضرت نے تو بے قلم توڑ دیا نا. آپ کے اندر ہودے کہاں خلیلو بنا, کعبہ منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہجرت کے وقت غار ثور کے اندر یہ آپ نے سب نے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اپنی چادر پھاڑی, اور چادر دینا اس طرح کر کے انہوں نے اس طرح رول بنایا یا جو بھی تسی اس کو کہندے ہو. انہوں نے جتنے بھی غار کے سراغ تھے وہ بند کیے. اگلی بات آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ اور جو ہیں وہ سراغ باقی. پھر ابو بکر صدیق نے, ٹھیک ہے, اور آپ صداقت کے تاجدار ہیں, حضور کی جان ہے, اور صدیق اکبر کی تو بات یقینی ہے پھر. لیکن جدو گال لائی نا حضور دی, اے محبت ہے انہیں با, آپ نے پھر اپنی پگڑی امامہ شریف سنت مصطفیٰ اتارا. اور میرا دل بڑا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی پھاڑ کے نا تانوں کر کے دساں پگڑی. تو آپ نے نا اس طرح کر کے اپنی پگڑی پھاڑی. سوچو جی قیامت تک پوری کائنات میں مل کے آ جائے نا, صدیق اکبر کی پگڑی کے ایک بل کی بھی ہم برابری نہیں کر سکتے. لیکن آج تو دستار پھٹ رہی ہے, کس کے لیے؟ حضور کے دفاع کے لیے. پگڑی پھاڑی تو سارے سراخیں پگڑی بند کی. کوئی اور کہندا کوئی اج دا ملا ہوندا نا اے لوٹا چک, اس کہنے سے یہ کیا سنت مصطفیٰ ہے, پگڑی ہے, یہ تو امامہ شریف ہے. ہم نے کہا یہ پگڑی ہے تو یہ بھی حضور کی وجہ سے ہی ہے. ہاں پگڑی بھی حضور کی وجہ سے ہی ہے. تو صدیق اکبر جیسی ہستی پگڑی جناب سوراخ انہوں نے سارے بند کیے. یہ تو سنا. آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک سوراخ رہ گیا. اس سوراخ میں بند کرنے واسطے ابو بکر صدیق نے اپنی اڈی اس طرح لائی, پیر رکھ دیا. آپ کہتے ہیں خدا کی قسم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, کئی سانپوں نے ابو بکر صدیق کو نیچے سے اس طرح ڈس مارا. لیکن لم جاتا ہر رگ, لیکن آپ کے جسم کے اندر حرکت بھی نہ پیدا ہوئی. زہر والے بھی غیر زہر آلود بھی 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں پتہ نہیں کتنے 100 سانپوں نے
ابو بکر صدیق کو اس طرح ڈس مارا، ڈنگا ڈس مارا، لیکن آپ کے جسم کے اندر حرکت نہ پیدا ہوئی. کیوں؟ کیا کہو مولا اس جگہ پہ آرام فرمائے. بتاؤ جی جان بچانا فرض نہیں ہے؟ ابھی ذہن آپ کے اتنے متعامل نہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب اور میں نے تو خیر ساتھ جیل بھی کاٹی ہے، تو یہ ویسے آپ نے کسی عالم دین سے پوچھنا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیا کیا سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ صرف جان بچانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں تو حضور کی نیند ہے. ابو بکر صدیق نے اپنی جان جو سے وہ قربان کر دی. یہ تو حضور کا معجزہ نا. لعاب دہن لگایا تو وہ درد بھی جاتا رہا، وہ سوزش بھی جاتی رہی، وہ زہر کا اثر بھی جاتا رہا. ابو بکر صدیق جناب اور زیادہ تگڑے ہو گئے، لیکن وہ تو کر چکے تھے جو کرنے بشر کی ہے. لیکن یہاں میں ایک بات سمجھانے جا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں نمازیں بھی اسی کی ہیں جو حضور کا غلام ہے. وہ نماز، وہ سجدہ اور وہ حج، وہ عمرہ، وہ طواف کعبہ، وہ صدقے، وہ زکوٰۃ اور وہ نام نمازیں، وہ کبھی بھی رب قبول نہیں کرے گا جس کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں ہوگی. عبادت وہی ہے کہ جس کے اندر تعظیم مصطفیٰ ہے. اب پھر بھی یہ بات سمجھ آتی ہے. آپ بتائیں جی ہم میں سے کسی نے بھی حضور کو دیکھا تو نہیں، لیکن بن دیکھے آج بھی بتاؤ کہ سینے حضور کے عشق سے اس طرح چھم چھم گا رہے ہیں کہ نہیں گا رہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا ہے تو چس آ جاندی ہے حدیث پڑھ کے. حضور نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ سب سے عجب خوبصورت ایمان کس کا ہے نا جی حدیث مبارکہ. حضور نے فرمایا کہ سب سے عجب. اب سوال ہو گیا، آقا و مولا نے فرمایا یہ آپ کی شانیں سنیں، ایسے ذہن میں آگے ضمن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجریات کے جو اس کے اندر وہ متضم رہتے ہیں، ہر وقت رب کی وہ بارگاہ کے اندر وہ عبادت گزار ہیں. اگر فرشتوں کا بھی ایمان اتنا قوی اور مضبوط نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس میں تعجب والی بات ہوئی. آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ کہ سب سے عجب ایمان کس کا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کرام کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کے اوپر وحی بھی آتی ہے، نبوت بھی لے کر آئے، کچھ رسالت لے کر آئے. انبیاء کرام تو وہ ہیں کہ پوری انسانت بھٹکی کو وہ اللہ کی راہ پہ لے کر آتے ہیں، منکروں کو مشرکوں کو بھی وہ اللہ کی راہ میں سجدے کرواتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کا بھی ایمان اگر پہاڑ سے زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ اور کس کا ہوگا کہ جن کی بدولت، جن کے ذریعے، جن کے واسطے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو جون سا ہے وہ دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. صحابہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتائیں کہ سب سے عجب. حضور نے دین تو خود پڑھایا نا صحابہ کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بتاؤ مجھے کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ فرشتوں کا بھی نہیں، انبیاء کرام کا بھی نہیں، پھر تو ہمارا گمان ہماری طرف ہی لوٹتا ہے، پھر تو ہم ہی وہ صحابہ ہیں کہ جن کا ایمان سب سے عجب ہے. ہمارے سے بھی کوئی سوال کرے تو ہماری بھی عقل تو یہی کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے صحابہ تے پھر نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا چار یارہ ورگا. کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہمارا گمان اپنی طرف لوٹتا، پھر تو اس دنیا میں ہم ہی ہیں کہ جن کا ایمان سب سے عجب ہے. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب بتاؤ. عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ آپ کا ایمان سب سے عجب کس طرح ہو گیا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے سامنے تو نبیوں کے امام کا بدعا چہرہ چمکتا سامنے. حضور نے فرمایا کہ تمہاری تو آنکھوں کے سامنے مجھ محمد عربی کے ایک اشارے کے اوپر اور چاند کے دو ٹوٹے ہوئے، اگر تم بھی میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو کون لے کر آئے گا؟ حضور نے فرمایا تمہارے تو سامنے میرے نور کی تابانیاں، میرے وضوحات چہرے کی چمک ہے، اگر تم بھی ایمان نہیں لے کر آؤ گے اور لے کر کون آئے گا؟ حضور نے فرمایا تو تم نے تو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا کہ یوں چلتے ہوئے بھی پتھروں نے میرے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجے، اگر تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے اور کون لے کے آئے گا؟ تم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ میں جو راہ سے گزر رہا تھا اور جناب پتھر بھی میرے اوپر درود بھیجے، سلام بھیجے، اور جناب درخت جو سے ہیں وہ بھی سجدوں میں گر جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے تو دیکھا کہ مجھ محمد عربی کا ایک اشارہ تھا، سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹا. حضور نے فرمایا جب تسی بھی میرے اتنے ایمان نہیں لائے کے آؤ گے، اگر آپ کا بھی ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟
تو اب آقا و مولا نے پھر پوچھا کہ کس کا ایمان ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ان جواب دے گیا، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ آپ ارشاد فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے عجب ایمان اور ان کا ہوگا جو میرے صحابہ کے بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھ محمد عربی کا وہ دعا چہرہ دیکھا نہیں ہوگا، میرا چہرہ دیکھا نہیں ہوگا، اور بن دیکھے وہ مجھ سے ایسا پیار کریں گے، ایسا عشق کریں گے کہ ہر ایک انسان کی دل کے اندر یہ تمنا ہوگی، یہ دعا ہوگی کہ یا رسول اللہ کدے تے کوئی ایسا موقع بنے کہ سانو تہاڈی دید ملے۔ ہر کسی نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ایمان اتنا عجب، اتنا خوبصورت ترین ہوگا کہ ہر ایک انسان کے سینے کے اندر یہ خواہش ہوگی یا رسول اللہ ایک تہاڈی ایک جھلک ہمیں نصیب ہو جائے، ایک باری تسی سانو زیارت کرا دو۔ بدلے میں پھر اگر ان سے کہا جائے ہاں بھئی اپنا باپ قربان کرو گے، اپنی جان دو گے، جوانی دو گے، اپنے پوری زندگی کی جمع اور پونجی مجھ محمد عربی کی ایک دید کے اوپر لٹاؤ گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ ایک تہاڈی دید مل جائے، بدلے چسی ہر شے قربان کرانا سکتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو اس لیے یہ جو کچھ ملا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ حضور دے نال محبت کرو انے بات، آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا۔ آج اگر یہ شکلیں ہیں تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ کوئی ایک شخص، کوئی بہت بڑے پیروں کے پیر بھی ہیں نا اس دنیا کے اندر، کوئی بہت بڑے پیر طریقت ہیں، راہبر شریعت ہیں، ہمارے جیسا کوئی مولوی ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، آپ ہیں، کوئی اور ہے، کوئی حاجی ہے، کوئی غنی ہے، کوئی تاجر ہے۔ کوئی شخص خدا کی قسم دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اگر اس کا چہرہ سلامت ہے تو وہ اس کی پیری کی وجہ سے۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اگر اس کا شکل سلامت ہے تو وہ اس کی مولویت یا علم کے بلبوتے پر۔ کوئی حاجی یہ بات نہیں کر سکتا کہ آج اگر اس کا چہرہ سلامت ہے تو جو اس نے حج کیا 10 سال پہلے اس کی وجہ سے۔ یہ یاد رکھو کہ پہلی کی قوموں نے ایک ایک گناہ کیے۔ کتنے گناہ کیے؟ ایک ایک گناہ کیا۔ اور کسی نے مچھلی پکڑی وہ سور بنے، اور کسی نے ناپ تول کے اندر کمی کی وہ بندر بنے۔ کسی نے ایک گناہ کیا، کسی نے دوسرا گناہ کیا، ہوا کیا کہ پھر نیچے سے زمینیں پھٹی، وہ زمینوں کے اندر دھسے، کسی کے اوپر آسمان پھٹا، پتھر برسے، خون کی بارش، جوؤں کا عذاب، اور پھر ایسی چیخ کی آواز آئی کہ ان کے جگر اور پھیپڑے پیٹ کے اندر ہی پھٹ گئے، جسم کے اندر پھٹ گئے۔ پھر وہ قوم جو اتنی طاقتور تھی، جڑ کے ساتھ درخت کو اس طرح اٹھایا کرتی تھی، تو پھر ہوا کیا کہ ایک ہوا چلی، وہ ہوا ایسی چلی کہ وہ اتنے بڑے وہ طاقتور سرمائے، ان کو جناب ہوا نے اٹھایا، آسمان تک وہ لے کے گئی۔ پھر اس ہوا نے ان کے ایک دوسری کی کھوپڑیاں سر کے ساتھ جو سر ٹکرائے، سر ان کی کھوپڑیاں پھٹی، ان کے مغز بھیجے جو ہیں وہ ان کے چہروں پہ آ گئے۔ دسو جی آج کیا چکوال کے اندر، تلا گنگ کے اندر، جہلم کے اندر، لاہور کے اندر، پورے پاکستان میں کیا آج ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ کیا آج ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ آج سود، آج تو پوری ہماری معیشت ہی سود پہ کھڑی ہے۔ کیا آج زنا نہیں ہو رہے؟ کیا سود نہیں چاہ رہا؟ یہ سارے گناہ ہو رہے۔ انہوں نے ایک گناہ کیا، کوئی بندر بنا، پھر گناہ کیا، کوئی خنزیر بنا۔ ہم نے سارے گناہ کیے، ایک نہیں، دو نہیں، 1000 بار کیے، لیکن پھر بتاؤ نہ ہم بندر بنے، نہ خنزیر بنے، نہ زمین پھٹی، نہ زمین میں دھسے، نہ آسمان پھٹا، نہ پتھر برسے، نہ خون برسے، نہ جوئیں برسی، نہ شکلیں ہماری مس ہوئی۔ وجہ کیا کہ ہماری وجہ سے نہیں، عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے طلب، بے رب جہاں تمہارے لیے بس۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس واسطے ہم نے حضور کے ساتھ پیار کرنا اور اننے واہ کرنا ہے۔ عاشق اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم حضور کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے پیار کرتے ہیں بس۔ ہمارے وہ مالک ہیں، ہمارے وہ مختار ہیں، ہم نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام ہی ہے بس۔ باقی زنانی ملی تو وہ بھی انہوں نے نہ دے برکت نالی ملی ہے نا جی۔ جتنے جن لوگوں کے یہاں نکاح ہوئے ہیں، جتنی مرضی تھوڑی گھر والی زنانی آپ کی فرما بردار ہو، آپ کی تابع دار ہو،
اور آپ کا بھی اس نے خیال رکھا، آپ کے بچوں کا بھی خیال رکھا، آپ کے نکاح کے اندر اس کے 30 سال گزر گئے۔ صرف ایک لمحے آستے اگر عورت یہ کہہ دینا کہ میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، اسی وقت نکاح تو فارغ ہو جاندی ہے، حرام ہو جاندی ہے، اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر زنانی بھی ہے وہ بھی تو حضور دی وجہ تو ہی ہے، ماں باپ ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بتاؤ جی، یہ تو حضور ہے کہ وہ جلوے جن سے مرجائی کلیاں کھلی، اور وہ پرانے چاک جنہیں عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے ان کو بے سوزنے تارے رفو۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ پرانے چاک اور جنہاں دے جسم کٹے پھٹے، انسانیت پس چکی تھی، انسانیت تو ظلمت اور جناب تاریکیوں کے اندھیرے کے نیچے وہ دب چکی تھی، دفن ہو چکی تھی۔ غلامی کا دور تھا، دادا غلام، پتر غلام، ازدہ پتر غلام، غلامی در غلامی در غلامی در غلامی، اور غلام کا سایہ آقا پہ پڑتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ کوئی اس کا گھر نہیں، کوئی انسانی حقوق نہیں، کوئی جینے کی آس امید نہیں، اور کتے سے بھی زیادہ، درندوں سے بھی بدتر زندگی گزارے تھے انسان۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ تو حضور ہے، تو پھر چہرے چنگ منگائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا و مولا نے صرف ہمیں نماز حج سجدے نہیں سکھائے، بلکہ حضور تو ہمیں یہ بھی بتا کے گئے کہ طہارت کس طرح کرنی ہے۔ سوچ سکتے ہو کہ امام الانبیاء کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کے اوپر وحی کے علاوہ کوئی چیز جاری نہیں ہوتی، اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ طہارت بھی اس طرح کرنی ہے، پاکیزگی کی اس طرح کرنی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم حتیٰ کہ وہ پرندہ قیامت تک جو آسمان کے اندر پھڑ پھڑ اس طرح پر مارے گا نا، آقا و مولا تو ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دے گے۔ حضور نے تو صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ پھر وہ فلاں لشکر ہوگا، فلاں سے نکلے گا، اور وہ فلاں مجاہدین ہوں گے، فلاں قبیلے سے ہوں گے، فلاں دے پتر ہوں گے۔ تو پھر کدھر نکلیں گے؟ دجال کے مقابلے کے لیے۔ تو دجال نے کب آنا؟ 1500 سال تو ابھی قریب گزر گیا، آقا و مولا کا پردہ فرمائے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ دجال نے کب آنا۔ صحابہ کہتے ہیں پھر حضور نے خدا کی قسم ہمیں یہ بھی بتایا کہ فلانے گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہوں گے، ان گھوڑوں کی رنگت جون سی ہے وہ اس قسم کی ہوگی۔ ہلو گھوڑا جمعہ تو کوئی نہیں ہونا میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ تو گھوڑوں کا رنگ بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام بتا کے گئے۔ پھر دوستو جڑے حضور دے غلام ادھر بیٹھے نے اس گراں دے اندر، کیا حضور تو آڈے رنگا تو واقف کوئی نہیں؟ کیا حضور آپ لوگوں سے واقف کوئی نہیں؟ ہاں، آقا و مولا حضور علیہ السلام کی بڑی شان ہے، تو حضور کے ساتھ انے واہ پیار کر رہے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اور نہیں جی سنیا نے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسے کیا علیحدہ گل ہے، جو سنیا نو پتہ ہے تو آڑے پیو نو بھی نہیں پتہ۔ سنیا تو مناظرہ کو جت نہیں سکے، اگے بھی نہیں جت سکتے، حق تو پھر حق ہوتا ہے نا۔ سانو یہ پتہ کہ کہندے نے ہون بھی نیٹ دیکھ کی گل ہے، یہ تو جی 12 ربیع الاول میں دیوانے بار نکل دے نے، وہ تو 12 تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، ثابت تو 9 ہے۔ اسے کیا سی 12 نو نکلے، تیرے نزدیک ثابت 9 ہے، تو 9 نو نکل جا۔ ہم 12 کو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آپ 9 کو بنا لیں، آپ کی زبانی 9 ہے، آپ 9 بنا لیں، تھا مر جان گے لیکن بنان کے نہیں۔ کیوں کہ تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ عقل جو دل کو مل جاتی تو 12ویں کو نکل جانا تھا، تھوڑی کم مل جاتی تو 9ویں کو نکل جانا تھا۔ ہم نے کہا یہ تو چاند ہے نا، اسی ہے 12ویں، اسی خالی 12ویں آلے ہے بھی نہیں۔ ہم سیزنل عاشق رسول نہیں ہیں۔ ایک دن آج تو سارے نہیں نکلے دنیاوی بھی، جنہوں نے کہتے نماز بھی نہیں پڑھی، آج وہ بھی جناب آگے نا محفل میلاد بنا رہے تھے۔ اسی کیا ہم لوگ لبیک والے اسی کوئی سیزنل نہیں ہیں، اسی ایک دن دا میلاد نہیں بنا دے۔ ہم ایک دن حضور کے ساتھ احترام کا، عقیدت کا، عشق و وفا کا اظہار ہم لوگ ایک دن نہیں کرتے۔ لبیک والے وہ ہیں کہ جنہوں نے چلتی گولیوں کے بھی اندر حضور کے ساتھ عشق و وفا کا اظہار کیا، شیلوں کے اندر بھی کیا، جد بختہ واؤں فیض آباد میں بھی کیا، ہتکڑیاں لگوا کے بھی لبیک کہا، تھانے جا کے بھی لبیک کہا، پرچہ کٹوا کے بھی لبیک کہا، تھانے دار کے سامنے بھی لبیک کہا، دنیا دار کمینوں کے سامنے بھی لبیک کہا۔ اس لیے الحمدللہ اسی سیزنل عاشق مصطفیٰ نہیں، اسی الحمدللہ ہم صدا بہار ہیں۔ چیز کی دوستی کی وقت اہمیت ہے نا جو صدا بہار ہو۔ ہم یہ بھی نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی یکم تو لے کے 12 تک اسی جہاں محفلیں کرا دیتی ہیں، بس جی حق ادا ہو گیا۔ ہاں یہ اس دن کوئی نعتہ تے نہیں ہوندی ہے، کلام ہی ہوندے نے۔ اونا کلام لایا آیا کہ ہاں جی کہ اس سال نہ اس دن اسی حضور دے نال پیار نبھانا جی، حضور دے نال اسی پیار نبھانا ہے۔
تے گج وج کے نکلو حضور دے نال پیار نبھانا ہے. میں کہا تیری کمینے اس کلام دے نہ تو نہیں ہے, اس کلام کے اوپر تمہاری گرفت ہوتی ہے. بتاؤ جی اس گل دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگر صرف آپ نے 12 ربیع الاول صرف ایک ہی دن آپ نے حضور کے ساتھ پیار نبھانا ہے, تو باقی 365 دن تم کس نال پیار نبھانا ہے؟ حضور کے ساتھ تو وہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ایک دن پیار نہیں نبھانا بادشاہ, یہ تو ایک سانس حضور کے در مصطفیٰ سے, جو دم غافل اوئی دم کافر, اے تو ایک سانس ادھروں ہوگی تو بس بندہ گیا. بندہ کہا جی 365 سال میں نے جناب زنا بھی کرنا ہے, غلط کام بھی کرنے ہیں, جناب موبائل بھی دیکھنے ہیں, یہود و نود کی ایجنٹیاں بھی کرنی ہیں, گستاخان رسول کے جو حامی ہیں ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے, جو ممتاز قادری کے جو حامی ہیں ان کو بھی, جو ممتاز قادری کے جو قاتل ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنا ہے, سود کا نظام بھی چلانا ہے, ساری حرام کاریاں تو کر 365 دن. تو ایک دن تو کہے جناب میں تو حضور کے ساتھ پیار نبھانا ہے, چنگا بھی پیار ہے, اس تو بڑی 2 نمبری کیا ہے, تیس آستے 2 نمبری چھڑ دو تو یک رنگ ہو جائے. جدو حضور دا رنگ چڑھ جائے نا عشق مصطفیٰ دا, ہاں پھر ان کے رنگ جون سے ہیں وہ اپنے جون سے ہیں وہ نرالے ہی ہو جاتے ہیں. تو باقی بات وہ 9 اور 12ویں کے حوالے سے, یہ چاند بیچارے کی کیا اوقات ہے ویسے حضور کے سامنے. یہ تو صرف یہ تو ولادت با سعادت کی ایک خوشی ہے نا, ٹھیک ہے, نہیں تو چاند بیچارے کی کیا اوقات. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ جناب اس دنیا سب سے پہلے, ابھی دنیا بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں, یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تخلیق فرمائی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر نبیوں کے امام مجھ محمد عربی کا نور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. سب سے پہلے جس شے کی تخلیق فرمائی حضرت جابر بن عبداللہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی محمد عربی کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. اب آگے حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت لوح بھی نہیں تھا ولا قلم. حضور نے فرمایا کہ اس وقت قلم بھی نہیں تھا, ولا جنت ولا نار. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو جنت بھی نہیں بنی تھی, اس وقت تو جہنم بھی نہیں تھا. آگے ولا ملک ولا سما. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی جناب فرشتہ بھی نہیں تھا, آسمان بھی نہیں تھا, ولا ارض. حضور نے فرمایا کہ اس وقت تو زمین بھی نہیں تھی, ولا شمس ولا قمر. حضور نے فرمایا کہ نہ اس وقت کوئی چاند تھا, نہ تارے تھے, نہ سورج تھا, ولا جنی ولا انسی. حضور نے فرمایا کہ نہ اس وقت کوئی جن تھا نہ انسان تھے. یا رسول اللہ اس وقت تھا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جابر اس وقت صرف اور صرف تیرے نبی محمد عربی کا نور تھا بس. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب بتاؤ جی کیا ملک پاکستان, کیا یہ دنیا اور کسی دنیا دار کمینے کے لیے بنی؟ بتاؤ جی ملک پاکستان کیا صدر کے لیے بنا, کیا وزیر اعظم کے لیے بنا, کیا وزیر کے لیے, کیا مشیر کے لیے, کیا MPA کسی وڈیرے کے لیے؟ یہ ملک پاکستان بنا تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے بس. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے بغیرت آ کے سانو دس دینے مولویاں نو, نہیں آپ کو نہیں پتا جمہوری نظام ہے, پارلیمانی امور ہے. ملک پاکستان تو پارلیمنٹ کی وجہ سے چل رہا, ملک پاکستان تو صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, ہماری جناب MPA شپ MNA کی وجہ سے چاہ رہا. ہم نے کہا نہیں, اقبال کہتا یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود. اقبال کہتا یا رسول اللہ یہ تہاڈا نور ہے, یہ MNA نہیں, MPA نہیں, یہ ہے ہی کمینے نے دنیا دار, یہ نیشنل اسمبلی نہیں, صوبائی اسمبلی نہیں, یہ ملک پاکستان نہیں, یہ پوری کائنات اگر کھڑی ہے تو حضور کے نام پہ کھڑی ہے. یا رسول اللہ تیرے نور کی بدولت ہے میری بود و نبود, اور تیری ہستی ہے نگہباں پہ گلزار وجود. یا رسول اللہ ساری شکلیں اگر ہیں نے, یہ چمک ہے, یہ دمک ہے, یہ چمن ہے, یہ باغ ہے, یہ رنگ و بو ہے, یہ خوشبو ہے, یہ گل ہے, یہ چمبیلی ہے, یہ جنت ہے, یہ دودھ اور شہد کی نہریں ہیں, یہ ہستی بتی ہریالی ہے, یہ خوشحالی ہے, یہ امن ہے, یہ امان ہے, یہ چمک ہے, یہ دمک ہے. یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہے تو وہ آپ کے نور کی بدولت ہے. یہ سب کچھ تو آپ کو مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے. خیمہ افلاق کا استادہ ہے اسی نام سے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے ہے. حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے اور اننے واہ پیار کرنا ہے. انشاءاللہ کرو گے نا جی انشاءاللہ؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے, اننے واہ پیار کرنا ہے. پیار ایسا ہو
امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ پھر کافر بھی متاثر ہو جائے. اب یہ بس میں بات سمیٹنے کی طرف, ٹھیک ہے, تھک تو نہیں گئے زیادہ آپ؟ یہ علامہ راشد صاحب کو پتہ ہے, توجہ, علامہ راشد صاحب کو پتہ ہے جتنا سے سفر کر کے آئے, جتنا کچھ کر کے آئے, ابھی یہاں سے پھر جون سے آیا ہو جانا ہے. تو میں 160-70 تو گڈی میں تھلے رکھی نہیں, میں کہا یا اتے تو یا اتھے. ہاں ٹھیک, بارہ ظاہری بات ہے, مصروفیات دینی ہیں الحمدللہ, دنیاوی تو مصروفیت ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے ہاں اور میں گل کر رہا ہوں, حضور دے نال محبت کرنی ہے انے وا, ٹھیک ہے جی. اب اقبال پتہ کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. یہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک گیا, ABCD کے اندر بیچارہ وہ غرق ہو گیا, اور جناب دنیاوی پیسوں کے پیچھے, دنیاوی دولت کے پیچھے اس نے اپنا ایمان بھی برباد کر دیا, اپنی شخصیت بھی اور زندگی بھی رول گئی, اپنا آپ وہ برباد کر گیا. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں آفاق ہے. وہ کہتا ہے لیکن مومن کی یہ پہچان ہے جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو جائے نا, اور گلے کے اندر حضور کے نام کا پٹا آ جائے, پھر پوری دنیا اس کے پاس سما جاتی ہے. وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں, بتاؤ جی کیسر و کسرا کے خزانے, دارا کا تاج اور چائنا تک کے سارے تاج اور تخت صحابہ کے پاؤں میں آئے کہ نہ آئے؟ آئے کہ نہ آئے؟ یہ ہے جی عشق مصطفیٰ کا رنگ. جو عشق مصطفیٰ میں رنگ جو ہے نا, پھر اس کو کمی خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں رہتی نہیں ہے, اس کو رہتی نہیں ہے, بالکل اس کو کمی نہیں رہتی. آپ بتائیں کہ اے جڑے اتنے سارے بیٹھے, اے جناب تنخواہاں بھی لین, گڈیاں بھی, پروٹوکول بھی, اوپر سے پھر ہمارے ساتھ بدماشی بھی کریں. اسی کیا کمال بات نہیں ہوگی, ہماری بلی ہمیں کو میں ہوں, پیسے بھی ساڑھے, تنخواہ تسی لے وہ, پھر بدماشی تے گڈیاں تسی آنیاں جانیاں ساڑھنوں دسو, کمال نہیں ویسے ہوگی. یہ ویسے روایات میں موجود ہے کہ جو رائے ہے وہ وقت کے امیر کے ماتحت ہے, تابع ہے. ہاں امیر اگر اللہ اللہ کے رسول کے حکم کے تحت چاہ رہا ہے, اے کڑیاں نچان والے امیر امور کوئی نہیں ہوندے, ٹھیک ہے. ان کے خلاف تو حسینیت کردار ادا کرنا ہم پہ واجب ہے نا, ٹھیک ہے. ہاں یہ امیر نہیں, جو امیر ہے جو اللہ اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے, حضرت فاروق اعظم کا جانشین. رایا اپنے وقت کے امیر جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہ ان کے تابع ہے, ان کا وہ حکم مانے گی, اور جو وقت کے حاکم ہے وہ علماء کرام کے تابع ہے. یہ روایات میں ہے کہ جو حاکم ہے وہ علماء کرام جو حضور کے دین کے وارث ہیں وہ ان کے تابع ہیں, وہ ان کی رہنمائی فرمائیں گے کہ حضور اچھا یہ معاملہ ہو گیا, حضور نے یہ فرمایا. حاکم کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس پاور ہے, وہ کہے گا بس حضور نے یہ فرما دیا, بس اب یہی کام ہوگا, اب یہی کام ہوگا. تو بتانے کی بات جو سمجھانے کے لیے, مجھے بتاؤ جی سیکٹری داخلہ, اکثر میں یہ مثال دیتا ہوں, وہ 22ویں گریڈ کا افسر ہے, 22ویں گریڈ کا. جتنے بھی آپ کے آئی جیز ہیں نا, آئی جی پنجاب, KP کے, GB گلگت بلتستان, اور جناب سندھ بلوچستان, یہ سارے آئی جی, سارے جرنیل, جو سیکٹری داخلہ ہے نا, انٹیریئر سیکٹری, یہ اس کے حکم کے پابند ہے, وہ ساروں کا ہیڈ ہے, وہ حاضر سروس ہے. آج وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آپ جتنے لوگ ہیں, مجھے آپ میں ایک بندہ پنڈال مسجد کے اندر کھڑا ہو اور وہ یہ بتا دے کہ سیکٹری داخلہ کا نام کیا ہے, تو اے سناٹا خالی اس مسجد میں نہیں, یہ کراچی تک اسی پوچھئے تو اسی طرح لوگ چپ کر جاندے نے. تو پھر اگے اسی اگلا سوال یہ ہے, دسو جی وہ تو سیکٹری داخلہ ہے, اس دے ماتحت سارے جرنیل آنیاں جانیاں ہٹو بچو, آج وہ کرسی پہ بیٹھا ہے, تو صبح تو لے کے شام تک جناب سلوٹ تے سلوٹ بجدے نے, اس کے نام سے واقف کوئی نہیں. اگلا نام ان میں لین لگے ہیں, تو پھر تسی سارے نے بولنا ہے واہ جی اس نام سے ہم واقف ہیں. بتاؤ جی جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں. سیکٹری داخلہ کا نام سٹنگ جرنیل ہے, زندہ ہے, وقت کا حاکم ہے, اس کے نام سے آپ آشنا نہیں. لیکن بتاؤ جی ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز, ہو 5ویں گریڈ, اس کے پاس سارا کچھ ہے, لیکن یہ عشق مصطفیٰ میں رنگا نہیں گیا, اس لیے اس کے نام سے واقف نہیں. دوسری طرف ہے وہ ممتاز قادری, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل, تنخواہ 15,000 نہیں, لیکن جب وہ عشق مصطفیٰ میں رنگا گیا, اب بڑے بڑے جرنیلوں کے نام سے واقف کوئی نہیں. قیامت تک دنیا کے ایک ایک کونے میں ممتاز ممتاز ہوتی رہے گی. وجہ کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ہووے جی 5ویں گریڈ دا کانسٹیبل. اس دن میں تقریر کی تھی برا کہو، بڑا پنڈال سے لوگ بیٹھے. میں کہ ہاں بھی مجمع دے اندر کھڑے ہو وہ تے دسو کہ جس ٹائم تک ممتاز قادری نے حضور دی عزت پیرا نہیں دیتا سی کتنے لوگ جانتے سے ممتاز قادری نے. خدا کی قسم اس علاقے برا کہو کے رہنے والے انہوں نے کہا جی اسی کو نہیں جانتے. تو میں کہ ہوں دسو جدو اوہی کانسٹیبل حضور کے عشق کے اندر رنگا گیا. یہاں ہی میں بس اس نقطے میں اختتام کروں گا. یہ وہ بات ہے اس کائنات میں، یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، اس طرح فوری پلٹ دیتی ہے. امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ صوفی زاہد متقی کئی 100 سال سجدوں سے چلوں سے محنتوں سے جس مقام پہ وہ پہنچتا ہے نا، حضور کا غلام، حضور کا عاشق، حضور کے عزت پہ پیرا دینے سے ایک لمحے کے اندر وہ مقام کراس کر جاتا ہے. دسو جی بڑے بڑے صوفی تے زاہد متقی جس مقام تے پہنچے، ممتاز قادری نے 3 سیکنڈ کے 27 گولیاں مار کے وہ مقام کراس کیتا کہ نہ کیتا، اور مقام ہی پار کر گیا. صوفی زاہد بھی بیٹھتے رہے اور ذرا ساڑھے اتنے سجدے کتابیں تو ہم نے پڑھائی، شیخ الحدیث ہم، مفتی ہم، اور اے بندہ جس نے قرآن بھی نہ پڑھا ہے کانسٹیبل تے او جس سریا ساڑھے تو بھی کس طرح نکل گیا. سنو جی پھر ملتا ہے کیا کیا، ایک بار ان کے در پر آ کے تو دیکھ. اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں بھی رنگیندے محمد. ہون جناب ممتاز قادری نے رنگ رنگے. کیسے رنگ انہوں نے رنگے، کیسے رنگ ان کو لگے جناب؟ کیا فرماتے نے کوئی کانسٹیبل ہوئے نا اور 20 سال دا بھرتی ہوئے، 60 سال دا ریٹائر ہو جائے، پوری زندگی اس نے ایک سلوٹ بھی نہیں بجدا. کانسٹیبل ہے بیچارہ 5ویں گریڈ دا، سب تو جونیئر. دسو جی جنہ کی سلوٹ روزانہ بجدے نے لکھاں دے حساب نال، انہاں دے نا تو تسی واقف ہی کوئی نہیں. اے ممتاز قادری سپاہی، اس نے تو ایک سلوٹ بھی نہیں بجنا سی، لیکن جب حضور کی عزت پہ پیرا دیا، سلوٹ اس کو لگے کہ نہ لگے. لیکن ایک سلوٹ وہ ہے جو ممتاز قادری نے خود بیان کیا، جو سب سے پہلے اس کو لگا. وہ کون سا تھا؟ ممتاز قادری صاحب کہتے ہیں میں سپاہی حضور دی عزت پہ پیرا دیتا، چلا گیا ڈیالہ کی جیل میں. آپ کہتے ہیں پہلی رات بریلی کے تاجدار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت میری جیل میں تشریف لے کر آئی. کہندے نے جس ٹائم آئے نا تو پھر اعلیٰ حضرت نے مجھے یوں کر کے سلوٹ مارا. تو کہندے نے کہ میں تو جناب رو گیا، اور میں کہ جناب تسی تو وقت دے امام ہو، اور آپ تو عاشقوں کے بھی امام ہیں، دنیا آپ کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے، آپ تو وقت کے مجدد ہیں. تو میں سپاہی میری کتنی جان، اور میں تو قرآن کا حافظ بھی نہیں، قاری بھی نہیں، عالم بھی نہیں، کوئی شیخ نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی صاحبزادہ نہیں. میں نے تو نہ حج کیا نہ عمرہ کیا، میں تو ہے ہی کچھ نہیں. تو تسی اعلیٰ حضرت اور مجھے جو صاحب وہ آ کے سلوٹ مارے. اعلیٰ حضرت نے آگے وجہ علت بیان کی. آپ نے فرمایا ممتاز میں نے تجھے سلوٹ اس لیے مارا کہ میں نے پوری زندگی حضور کی عزت پہ قلم سے پیرا دیا، اور تو نے حضور کی عزت پہ 27 گولیاں مار کے پیرا دیا. تو نے حضور کی عزت پہ 27 گولیاں مار کے پیرا دیا. بڑے بڑے جرنیل سوچتے رہ گئے. 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بن گیا. بڑے بڑے تاج والے، بڑے بڑے تخت والے، اور بڑے بڑے تاجوں والے، کرسیوں پہ بیٹھنے والے، وقت کے حاکم، بادشاہ، شہنشاہ، وہ سوچتے ہی رہ گئے. بتاؤ جی ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا بازی لے گیا کہ نہ؟ کرسیوں پہ بیٹھنے والے تو سوچتے ہی رہ گئے، ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہی رہ گئے اے سی کے. تو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں ہے، تو بابا جی بازی لے گی کہ نہ لے گے؟ لے کس طرح گے؟ آپ کہندے سن قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یاد رکھو کبھی بھی آپ توبہ کر کے اٹھیں، دنیاوی کسی چیز کو یہ وعدہ کریں اے دنیا نے فنا ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کبھی بھی دنیاوی کسی چیز کو آپ نے دین کے اوپر ترجیح نہیں دی. جنہوں نے دنیاوی چیزوں کو دین کے اوپر ترجیح دی وہ مر گئے، ان کے نشان بھی مٹ گئے. لیکن جنہوں نے ہر چیز چھوڑ کر حضور کے دین کو ترجیح دی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. نام فقیر اناد باہو قبر جنا دی جیوے ہو. سلطان باہو فرماندے نے پھر جو اس نے حضور کے ساتھ وفا کی نا، حضور کے ساتھ عشق کیا، جو عشق مصطفیٰ میں رنگا گیا، تو پھر اس کے قبر کے اوپر سے تازہ پھول کبھی ختم نہیں ہوتے. سن 1929 تو لے کے آج تک علم الدین نے شادی بھی نہیں کی تھی. ابھی بھی میانی قبرستان لاہور کسی کو فون کریں، ابھی وہ چلا جائے رات کے 12:15 بجے، علم الدین صاحب کی قبر کے اوپر ابھی بھی تازہ پھول پڑے ہوں گے،
ابھی بھی کسی کو فون کرو، جس دن سے امیر مجاہدین کا وصال ہوا ابھی بھی آپ کی قبر کے اوپر تازہ پھول بھی ہیں، وہاں سورہ یاسین بھی پڑھی جا رہی ہے، قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، اسلام بھی پڑھا جا رہا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ نا فقیر اناد باہو قبر جنا دی جیوے ہو، حضور دے نال محبت کرنی ہے، انہیں واہ محبت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہاں سارے نے مر جانا، مک جانا۔ جس ٹائم مشرف نے امیر المجاہدین نے جیل وچ پایا نا، بڑا ظلم کیتا، آپ نے تب فرمایا، آپ نے فرمایا مشرف اور تو مر جانا، تیرا ککھ نہیں رہنا، تیری نوکری بھی جاندی رہنی ہے۔ اسی حضور دے نا دی نا اسی طرح ہی اسی لیندہ رہا گے، اسی حضور دے دین اسی طرح دی گل کرتے رہا گے۔ تو اس دن توجہ دو، بس اس دن کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے، جس کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ عشق مصطفیٰ سے بڑی اور کوئی جو سی ہے وہ طاقت نہیں ہے، نہ اس سے بڑی کوئی اور دولت ہے۔ میں اس دن گیا اوکاڑا میں اور ختم نبوت مارچ تھا، تو آپ یقین کریں کہ جیسے میں اس چوک میں پہنچا تو ایک طرف نا اس طرح روڈ تھی نا یوں جا رہی، تو اس روڈ دیتے نا ادھروں لے کے ادھر تک وہ نفری نفری، تو پولیس ہی پولیس، تو جیکٹاں تے ہیلمٹ تے کلاشو کوفہ سدیاں کیتے۔ اور میں کہا یار خیر ہوئے کہ اتھے کوئی انڈیا حملہ کرن لگیا ہے، کوئی یہودی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تسی آئے ہو تے ساستے تیاری ہے۔ تو میں کہا نہیں اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ جو سا روڈ ہے نا، اس کے اوپر مرزائیوں کا گند خانہ ہے، مرزائیوں کا گند خانہ ہے، تو چونکہ آپ آئے ہیں تو انہوں نے اے ڈر سی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آ رہے ہیں تو یہ آج قادیانی کا جون صاحب وہ مینار گرا دیں۔ ہم نے کہا ابھی ہم آئے ہیں ختم نبوت کا مارچ کرنے کے لیے، جب گرانے آئے تو انشاءاللہ ہم اعلان کر کے آئیں گے، پھر انہاں دا پیو بھی سانو روک نہیں سکے گا۔ آپ کو پتہ نا کہ اس وقت روزانہ قادیانی چڑھاتے ہیں، روزانہ چڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس اوکاڑا میں 5 مقامات تھے، اسی وارننگ دیا ہے ادھر 5 مقامات تھے، یہ 3 دنوں میں 4 مقامات کے منار اور محراب جو سے ہیں وہ انہوں نے گرا دی، ایک رہ گیا وہ بھی گر جائے گا۔ اور جلم جو ہے وہ تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، ایک کال دی تو سارے منار جناب اس طرح منہ کے بال گر گئے۔ میں کہ آخر مورخ یہ تاریخ تو لکھے گا اور کیسے حضور دے دیوانے لبیک آ لے آئے سے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نکلنے کی دیر ہے، صرف اسے نکلے، ہم نے اور کیا کیا؟ لبیک کا نعرہ ہی لگایا، اور کیا کیا؟ امیر المجاہدین نے کوئی گولیاں چلائی سن، ہمارے پاس تو آج بھی نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی چاقو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لبیک کی قوت ہے نا، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہندا ہے کہ لبیک تے لا الہ کی قوت ہے کہ وہ بابا جی جو ویل چیئر پہ بیٹھے لبیک کا نعرہ ایسا لگایا کہ پورا کفر گھٹنے کے بال گرا گرا گرا۔ یہ ہے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ تے سارے تے مرد فقیر ہی بیٹھے نے نا، حضور کے غلام بھی، اور تو اسے بام سے کوئی نہ چلایا، راکٹ رانچے تو کوئی نہ چلایا۔ لبیک والوں نے تو خالی اعلان کیا کہ بندے دے پتر بنو، قادیانی کے منار گراؤ، نہیں تو فلاں تاریخ نوسی آگے برسی آپ کو گرام آگے۔ تو خالی لبیک کا نعرہ ایسا وجیا کہ اس لبیک کے نعرے کے خوف سے پورے پنجاب کے قریب قریب اب جو سے قادیانی کے منار گر چکے ہیں۔ ابھی اس دن انہوں نے رپورٹ اپنی شائع کی اور کہہ رہے ہیں قریب 2000 کے مقامات کے، یہ محرم میں ہم نے اعلان کیا، یہ ابھی 2 مہینے گزرے 2000 سے زائد مقامات کے ان کے منار جو ہیں وہ گر چکے ہیں قادیانیوں کے۔ تو انشاءاللہ پورے پاکستان سے قادیانی کے منار گرانے ہیں۔ تو اے پھر مورخ ایک گل تے لکھے گا نا، مورخ ایک گل تے لکھے گا کہ جناب وہ کیسے ہو لبیک والے ایسے کہ لگا کے لبیک کا نعرہ، آپ کے لیے یہ شعر ہے کہ لگا کے لبیک کا نعرہ جس نے قادیانی کے مناروں کو الٹ دیا تھا، اور سنا ہے میں نے قدسیوں سے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہو گئے، ہوشیار ہو گئے نا جی سارے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دنیاوی کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا، بس حضور کا دین اور عشق مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہے، کافی ہے نا جی انشاءاللہ۔ تو اس دن وہ کافی ادھر کھڑے، میں جیسے ہی گیا نا بڑے الرٹ، تو ادھر ہمارے لڑکے جو کھڑے تو ان کو میں نے بٹھا دیا، تو میں اس طرح نا ڈی پی او ڈی سی او پولیس والے کھڑے، میں کہا تسی میری اکھاں اکھا پاؤ، ان کی طرف میں مڑ گیا، میں کہا میری ساری تقریر تو آڑے آستے، میں کہا ادھر پاؤ اکھاں اکھا، یقین کریں خدا کی قسم آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، میں کہا تسی کوئی کانے ہو، اور میں کہا قادیانیوں کی حفاظت کے لیے تم کھڑے ہو گئے، میں کہا یرا تسی تو کانے دے بھی کانے ہو، مرزا قادیانی کانا تے جڑی اس دی سپورٹ کرے جو اس کو تحفظ دے وہ تو کانے دا کانا ہے،
میں کہا کانا ہونا ہی بڑی عیب ہے، تسے تو کانے دے کانے ہو۔ تو سامنے کھڑے ہو، میں کہا یار مجھے آپ کو دیکھ کر رونا آ گیا، میں خود پولیس میں رہا، میں کہا خدا کی قسم میں نے یہ دعا کی، میں تو ایسے وہاں میں نے بیان کر دیا، میں کہا میں نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا الہی کسی پولیس والے کو کم سے کم ادھر کھڑے پہ موت نہ دی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا مسلح سے جائیے کہ یا اللہ نماز پڑھیں، اللہ کرے موت ادھر ہی آ جائے، یا اللہ میں تقریر کر رہا ناموس سے رسالت کی بات ہے، لفافے تے لین واسطے آئے کوئی نہیں، نیت تے ہے حضور دے دین واسطے سی آئے ہیں، تے اسی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تقریر کرتے کرتے موت آ جائے، یا اللہ تسی جس طرح بیٹھے حضور دے عشق ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ دے گھر دے اندر موت آ جائے، ہم تو دعا کرتے ہیں، ادھر بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اچھے راہ تے موت آ جائے، حضور دے نا تے موت آ جائے۔ میں نے خدا کی قسم پولیس والوں کے لیے دعا کی، میں کہا یا اللہ ایسا نہ ہوئے کہ یہاں کھڑے کھڑے کسی کو موت آ جائے۔ میں کہا اس کے بیوی بچے خاندان والے میں منہ چھپا کے پھریں گے کہ ساڑا پیو ساڑا دادا ساڑا پر دادا وہ سی جو قادیانیوں کا تحفظ کرتے کرتے مار گئے، ان کے مناروں کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، تو میں انہوں کی سارے ہیں کہ کیا ہو، میں کہا یار ہر چیز تنخواہ نہیں ہوتی، دسو جی کوئی حضور کا بھی حق ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزیں تنخواہ تو نہیں ہے، پھیتیاں تو نہیں ہیں، نوکریاں تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا جس وقت مجھے نوکری سے نکالا گیا، آج وہ ایس ایس پی ڈی آئی جی بن گیا، آج بھی کوئی بندہ اس کے پاس چلا جائے خدا کی قسم وہ رو رہا ہوگا، وہ رو رہا ہوگا جناب تنخواہ بڑی زیادہ ہوگی، حرام کما کے بھی گزارا نہیں ہو رہا، تنخواہیں بڑی اور جناب گزارا نہیں ہو رہا، مہنگائی بڑی۔ تو میں کہا جتنے چلو وہ تو بڑا دور ہوئے گا نا، تو اوکاڑا میں کہا یہ ڈی پی او ڈی سی او سامنے کھڑے ہیں، میں نے کہا اس وقت آپ نے آج نوکریاں بچائی، اس ایس ایس پی نے اس وقت نوکری بچائی، آج تسی نوکریاں بچا رہے ہو نا تنخواہ واسطے، تسی منکرین ختم نبوت دا ساتھ دے رہے ہو، انہاں دا تسی تحفظ کر رہے ہو۔ میں نے کہا یار خالی تنخواہ واسطے، میں کہا یار ابھی بھی یہاں کا ڈی پی او ڈی سی او میرے سامنے کھڑا لا کے کھڑا کرو، میں کہا ابھی بھی ڈی پی او ڈی سی او، میں نے کہا آپ تنخواہ کے لیے کہہ رہے، میں کہا بس اتنی تمہاری گھٹیا سوچ ہے، میں نے کہا جتنا تمہارے ضلع کے ڈی پی او ڈی سی او کی پورے مہینے کی تنخواہ ہے، میں نے کہا اس سے زیادہ پیسے ابھی بھی میرے جیب کے اندر موجود ہوں گے، میں کہا اس سے زیادہ پیسے تو ابھی بھی میرے جیب کے اندر موجود ہے، میں کہا تسی تنخواہ بچائیاں تو آڑے دے پلے ہی کچھ نہ رہا، تے جنہاں نے سارا کچھ حضور دے نام تے وار دیتا، آج تو آڑی مہینے دی تنخواہ تسی اس تو زیادہ پیسے جیب میں رکھ کے پھر دیاں، وجہ کیا کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگیندے محمد، اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اب اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اس در پر یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ بس ہمارا ایک قصور ہے، ایک میرا جرم ہے، اور علامہ راشد صاحب نے بھی جو آپ نے بھی باتیں کی ایک ان کا بھی جرم ہے، ایک ہمارا جرم ضرور ہے لبیک والوں کا جس کا ہم خمیانہ بھگت رہے ہیں، ازے جتنا بھی کچھ توانو سنا کے چلے جائیے نا، لوگوں نے پیچھے سے پتہ ہمیں کیا تانا مارنا ہے، اور مولوی تے سیاسی آیا سے لبیک والے لکھاں دا خرچہ کرن سارا کچھ کرن، آخر اس سانوے تانا مار کے چلے جاندے نے جناب وہ تو سیاسی آیا تھا، ہم نے کہا سیاسی آپ کس کو کہتے ہیں، بتاؤ جی مسجد کے اندر آپ نے مولوی صاحب رکھے 12,000 15,000 تنخواہ پہ، بہت بڑا آپ نے ویسے احسان کیا، آپ نے رکھ لیے، وہ تو مولوی ہے کہ وہ جناب 12,000 15,000 کیوں کہ وہ اپنا سودا در مصطفیٰ میں کر کے آپ کی مسجد کے اندر داخل ہو، تو یہ 12-15 بھی نہ دیو پھر بھی تو انہوں قرآن پڑھا جائے گا، تو آڑے بچے نو پڑھا جائے گا، 12-15,000 روپے تنخواہ لے جانے کے بعد وہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، وہ مولوی صاحب مسجد کے اندر کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونے دیتے، کوئی کڑی آ جائے نچن واسطے جیسے مسجد وزیر خان کے اندر ناچی، آپ کے محلے کے مولوی صاحب ابھی کون ہے اس مسجد کے امام صاحب، اچھا نہیں، اچھا تو وہ جو مولوی صاحب ہیں امام ہیں یا جو خطیب ہیں یا جو بھی خدمت گزار ہیں جو مؤذن ہیں وہ کیا کریں گے، وہ مسجد کے اندر لڑکی نہیں ناچنے دیں گے، کسی بندے نے موبائل تے آگے گانا لا دیتا وہ نہیں لان دیں گے، کسی نے نچن وہ نہیں دیں گے، کسی کو وہ شراب نہیں پینے دیں گے، جوا نہیں کھیلنے دیں گے، اندر کسی کو اونچا نہیں بولنے دیں گے، یہ ساری چیزیں وہ کیا کہیں گے، ایک ہی ان کی بات ہوگی کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، خبردار میں مسجد کے اندر یہ نہیں ہونے دوں گا، تو تسی سارے اس کو کیا کہو گے، گڈ مولوی جی ویل ڈن، بڑے زبردست، تو تسی 15,000 روپے اتنا کام ہے، نمازاں بھی پڑھا رہے ہو اور کوئی غیر شرعی آپ کام مسجد کے اندر نہیں ہونے دے رہے، صرف جو قرآن کے اندر لکھا ہے بس وہی ہوگا، واہ جی سبحان اللہ، ابھی تک تو سبحان اللہ ماشاءاللہ، اب یہ آگے ہے ہمارا جو جرم ہے، اب وہی مولوی صاحب قرآن مجید اٹھائیں گے، یہ مسجد سے باہر نکلیں گے، وہی مولوی کہے گا آج کے بعد اس گاؤں کے اندر میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا،
تسی سارے مولوی دے خلاف تسی کہو کہ اوئے اے مولوی تے سیاسی ہو گیا تینوں اسی رکھے سے نمازاں پڑھانا واسطے تو قرآن چک کے لے آیا اس دا مطلب ہے ہن اسی گانا بجانا نہیں کر سکتے شادیاں اسی ناچ گانا نہیں کر سکتے تو جے کہہ رہے ہیں اے کہ تو کہہ رہے ہیں اب وہی مولوی یہاں سے چلے گا ساتھ بازار میں وہ کہے گا خبردار مجھے گاؤں والوں نے اس علاقے میں رکھا آج کے بعد بازار کے اندر میں ملاوٹ اور سود نہیں چلنے دوں گا اب اگر چلے گا تو نبی کا فرمان چلے گا تسی کہو کہ وہ مولوی تو سیاسی ہو گیا جی اب وہی مولوی جب وہی قرآن اٹھا کے چلا جائے گا نا تھانے وہ کہے گا اوے خبردار ہو تھانے دارا آج کے بعد میں تیری بدماشی تے رشوت اور یہ تعزیرات نہیں چلنے دوں گا اب کے بعد اگر تھانے کے بھی اندر قرآن چلے قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا تو تسی کیا کہو گے وہ مولوی اے تے پاگل ہے اے تے پرچہ کٹاؤ ہے تے سانو بھی اندر ٹکواؤ ہے بس ہمارا قصور اتنا ہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی حکومت قرآن کا قانون قرآن کے اوپر عمل مسجد کے اندر ہو رہا ہے اسی طرح بازاروں میں بھی ہوگا اسی طرح تھانوں میں بھی ہوگا اس چیز میں آپ تحریک لبیک کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی اگلا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ کرپٹ نہیں ہیں ہم بدعنوان نہیں ہیں میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں باوضو میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں مولوی کی روٹی ہمیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ پوری دنیا چھانٹ لینا مولوی کدے بھوکا نہیں مریا کدے ویکھیا کہ مولوی بھوکا مریا ہے اے سارے بیٹھے سارے مولوی جناب صحیح تگڑے نہیں نے تے لوگ 5-6 بچوں کو روٹی خیر 5-6 بچے بھی زیادہ مولوی دینیاں دی ہیں باقی تو لوگ کہندے نے بچے 2 ہی اچھے لیکن وہ 2 بچوں کی بھی روٹی پوری نہیں ہو رہی لوگ رو رہے ہیں لیکن یہ مولوی ہے مدرسے میں بیٹھا ہے 300 بچوں کو وہ پہلے درس نظامی حفظ کی کلاس ہے 100 بچہ اور آگیا وہ کہتا ہے لے آؤ 50 اور آگیا اور لے آئیں کل ہم نے 10 اور بچے دینے 20 اور دینے مولوی کہتا ہے لاندا جا لاندا جا لاندا جا اور پھر لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ تو 2 بچوں کو کوئی روٹی نہیں ہم کھلا سک رہے مولوی جی 600 بچوں نے روٹی کس طرح کھلا رہے ہو کہ فیس کتنی ہے قرآن و حدیث پڑھانے کی ABCD پڑھانے کی 1000 فیس ہے تو مولوی فیس کتنی لیندہ قرآن و حدیث پڑھانے کی کچھ بھی نہیں تو لوگ پھر پوچھتے تھے ہیں کہ مولوی جی اے کس طرح اتنا کھانا اتنی ہریالی ہے سارا کچھ کس طرح چاہ رہا بغیر فیساں دے اس یہی کہنا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا تو مولویوں کی روٹی نہیں مکنی حقیقت میں بتا رہا ہم لوگ بے حص نہیں ہیں اگر میں بے حص ہوں نا اگر ہم لوگ بے حص ہوں خود غرض ہوں تو ہمیں سیدھی تقریر بھی آتی ہے اور بیلوں والی بھی آتی ہے اور مکمکا بھی ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی امیر المجاہدین فرماتے سن کہ اس تو پہلے مر جانا جس دن تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ آپ تم دین کو بیچ کے اب تم روٹی کماؤ گے اس سے بدتر تو انسان ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا جو دین کو بیچ کے جو آپ دنیا کمائے ٹھیک ہے تو ہم صرف اور صرف اتنی ہماری یہ خواہش ہے آپ کے بھی پاس ہم یہی میں آپ یقین کریں بڑے سفر دنیا پور ملتان اس سائڈ سے ہم ہو کے آئے علامہ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کی جوان بیٹیاں فٹ پاتھوں کے اوپر سو رہی ہیں تو مجھے اپنی بیٹی یاد ہے جو گھر 4 دیواری کے اندر سو رہی ہے وہ میری بیٹی ہے تو یہ ہماری بہن نہیں ہے یہ ہماری بیٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں لیکن آج بھی یہ قوم بے حص اور بغیرت نہیں ہوئی میں نے خدا کی قسم وہ بھی لوگ دیکھے بتاؤ جی ایسی محفل کرائی 1000 لکھاں دار خرچہ ہے سارے کے نہیں ہو رہا ہے محفل میلاد بھی ہے کھانے کے لیے نہیں ہے لوگوں نے گھروں کے اوپر چراغاں کر دیا کتنے غم کے آپ لوگ سارے مارے ہیں کسی نے نہیں پتا کہ ساڑھے آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا بچوں کی علیحدہ پریشانی ہے فیسیں ہیں سارا کچھ دے کے بھی نوکریاں نہیں کتنی پریشانیاں پتہ نہیں ہے آنے والے وقت میں فاقہ آنا بھوکا مرنا کیا ہونا کتنا ذلیل ہونا رسوا ہونا سارا کچھ تو یہ کر چکے اتنی پریشانی کے باوجود آج 12 ربیع الاول شریف ساری پریشانیاں ختم ہو گئے آپ لوگوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے کہ نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یقین کرو کہ نعت خواہ نعت پاڑا تھا غریب لوگ دنیا پور کے غریب لوگ ان کے کپڑے جو پھٹے ہوئے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چپل بھی کوئی نہیں کپڑے پھٹے تو وہ جیسی وہ نعت خواہ نعت پڑھے نا او تو پتہ نہیں کس نیت نال پاڑ سی ہو تو چلو اس دا عمل ہے تو او بندے آ کے نا کوئی 10 دا نوٹ دے کوئی 20 دا نوٹ دے میں کہا یار ایک کپڑے پھٹے دیہڑی دار مزدور لیکن دیکھو ان کے سینے کے اندر کیسا عشق مصطفیٰ ہے نعت خواہ دا نام بھی نہیں انہوں نے آنا انہوں کی پتا کہ نعت خواہ کتنا تگڑا ہے تو کتنے پیسے مکا کے آیا لیکن یہ دیکھ رہے ہیں یہ نا نعت خواہ ہمارے نبی کی نعت جو پڑھا ہے یہ قوم آج بھی زندہ ہے یہ تو آپ کو یہ مردہ کر بیٹھے
انہوں نے تو آپ کو ایسا ABC پڑھایا, ایسا اپنے مگر لایا, تو انہوں ABCD روٹی دے پیچھے نہ جناب کتیاں دی طرح اس طرح پھیر کے ملیا کچھ بھی نہیں. ABCD نے روٹی دینی تھی, نہیں ملی. جب بھی روٹی دے گا وہ حضور کا چمکتا دین ہی دے گا. ہمارا اتنا قصور ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر وقت, یہی کوشش ہے کہ یار کم سے کم جو روٹی میرے بچے کھاتے ہیں وہی روٹی آپ کے بچوں کو بھی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ کھانی چاہیے نا آپ کے بچوں کو بھی. ہمارا صرف قصور اتنا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت کا جو حاکم ہے ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں نا. ہاں, پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے, اور طبیعت کا تقاضوں بھی وہ دیکھ لیتی ہے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. بتاؤ جی کیا مساوات جی ہے؟ کیا ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا اس طرح تبدیلی؟ کیا یہ کھیت تبدیلی تھی؟ بتاؤ جی, وقت کا حاکم صدر اور وزیر اعظم, ایک جاتی عمرہ میں محلہ ہے 1400 کنال کا, دوسرا کا بنی گالا میں محلہ ہے 400 کنال کا, بار بچے ان کے, بار پڑھائیاں ان کی, ڈالر اور پاؤنڈ ان کے پاس. بتاؤ جی وہ تو رہے کہ 100 ہزاروں کنالوں کے گھر کے اوپر, تو ہمارے پاس اتنی سی جھونپڑی بھی نہ بچے. ان کے کتے بھی, وقت کے جو حاکم ہیں ان کے کتے بھی گوشت کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ گوشت. تو ہم جو حق حلال خون پسینہ کما کے بھی, کمائی لے کے بھی, ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو, 2 وقت کی دوائی بھی نہ ہو. انشاءاللہ آپ محنت کریں, حضور کا دین آئے گا, کوئی تکلیف نہیں رہنے, کوئی تکلیف نہیں رہنی. خدا کی قسم دین سب سے پہلے کھلاتے ہی روٹی ہے. میں اس دن بھی وہاں لاہور میں بیٹھا ہوا, ہمارے دوست ہیں وہ بانی ہیں, بہت بڑا ان کا مدرسہ ہے, تو مجھے وہ سنانے لگے. انہوں نے کہا ساڑھے کو ایک پٹھان بچہ آیا, پٹھانا دا کہندے نے وہ آیا تو روٹی بڑی کھانا ہے. میرے کو لانگری آ گیا, مینوں آ کے نا شکایت لائی. اس نے کہا حضرت وہ فلانا بچہ نہیں آیا, اس نے کہا وہ 12 روٹیاں کھاتا ہے. کتنی پتہ نہیں وہ کس جنے دا پتر ہے, وہ البتہ کھا جاندہ ہے وہ 12. انہوں نے کہا حضرت وہ 12 روٹیاں کھاتا ہے. علامہ صاحب ہے تو حضور دے غلام نے نا, سنی عاشق رسول, کہندے نے جس ٹائم اس لیا نا 12 دا روٹیاں تو میں بھول گیا, 12 دی وجہ تو میرے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. کہندے نے میں نہ لانگری نے کیا تو ادھر ہی کھڑا ہو, میں کہا آؤ بلاؤ بچے نے. ٹھیک. کہندے جس ٹائم وہ بچہ آیا, نیو ایڈمیشن ہے, کہتے ہیں جب وہ بچہ آیا نا, پاؤں پیچھے, کہتے ہیں جب وہ بچہ آیا نا تو میں پتہ بچے نے کیا کیا, کہندے وہ بچہ شاید سمجھنے لگیا کہ میں نے ڈانٹ پڑے گی, نما آیا سی یا مجھے یہ نکال دیں گے. تو میں لانگری نے کیا, میں کہا ہوئے بالکل سب تو اچھی صحیح سونی گرم پکی پکا کے روٹی, 12 روٹیاں تم نے اس بچے کو دینی ہے. اور بچے کو میں نے کہا بچے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے, کیونکہ بچے کو یہ پتہ لگے کہ حضور کا دین سب تو پہلے بندے نو رجاندہ ہے. حضور کا دین بندے کو بھوکا نہیں چھوڑتا. لیکن یہ بھوک ختم کب ہوگی؟ یہ تو اس طرح تبدیلی آتی ہے, یہ گھنٹے نہیں لگنے, ٹرک کے بتے کے پیچھے دین نہیں لگاتا. تبدیلی اس طرح آئے گی. وہ کب آئے گی؟ کوئی بندہ اگر بھوکا نہیں مرا نا, وہ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نبیوں کے امام ہے, وجہ تخلیق کائنات ہے, امام الانبیاء ہیں. خدا کی قسم جو نوالا حضور علیہ السلام اپنے غلام بلال حبشی کے منہ میں ڈالتے, وہی نوالا حضور خود بھی تناول فرماتے. اس طرح تبدیلی آ جائے گی. اور جب ابو بکر صدیق کی تنخواہ لگنے لگی, آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں, خلیفۃ المسلمین, میری تنخواہ اتنی لگاؤ جتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی ہے. حضرت فاروق اعظم کی بات آئی, خدا کی قسم جیسا بسترا بچونا, جیسا لائف سٹائل حضرت فاروق اعظم کا تھا, بالکل ویسے ہی لائف سٹائل دیہڑی دار مزدور کا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی تنخواہ صدر کی ہے, وزیر کی ہے, وزیر کی ہے, مشیر کی ہے, سارے جناب کن ٹوٹیاں دی ہے, اتنی دیہڑی دار مزدور کی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جیسے ان کے بچے روٹی کھائیں گے ویسے ہی ہمارے اور آپ کے بھی بچے روٹی کھائیں گے. بس یہ ہماری محنت ہے. اسی طرح جون صاحب حضور کا دین آنا کچھ بھی نہیں, سارا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کول کی ہے. ٹھیک. اس دن میں نے تقریر کی, میں نے کہا ہمارے پاس حکومت ہو, اسی کیا 24 گھنٹے کے اندر 334-35 روپے تے چلا گیا پیٹرول. ہم نے کہا کوئی مہنگائی نہیں رہے گی. میں نے کہا پیٹرول 150 سے نیچے 24 گھنٹے کے اندر آ جائے گا. میں نے خود جون صاحب میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں نے بڑی جدید جون سی ہے وہ معاشیات میں نے پڑھی ہے. وہ جناب وہ بندے آگے جو ہے نا لبرل نچن والے دے پتر ہے سارے, تو انہوں دے بندے آگے مائک چک کے مینوں کہندے نے جناب آپ لبیک والے بڑے جذباتی ہیں, آپ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, آپ نے کہا ہم 24 گھنٹے کے اندر اتنا سستا کر دیں گے پیٹرول, آپ کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے. میں نے کہا اللہ دین کا چراغ نہیں ہے, ہاں رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ضرور ہے. میں کہا اللہ دین کا چراغ. انہوں نے کہا جی کیسے آئے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو دنیاوی طور پہ ثابت کر کے دیتا ہوں.
میں چونکہ ایم ٹی او ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہوں پولیس میں. ایم ٹی او ہیڈ کوارٹر وہ ہوتا ہے کہ جس کے متحد یہ سارے ڈیزل اور فیول کے اخراجات اور یہ کوٹے اس کے پاس ہوتے ہیں. بتاؤ جی لاکھوں کروڑوں لیٹر پیٹرول ایک مہینے میں یہ سارے جو سے اوپر بیٹھے ہیں یہ پھکے مار دینے اڑا دیں دے. زنانی آستے گڈی علیحدہ, کتے آستے گڈی علیحدہ. جب وہ لاکھوں کروڑوں پیٹرول پی جائیں گے تو باقی جو بوجھ ہے وہ تو ہمارے اوپر ہی آئے گا نا. آدھے سے زیادہ جب انہوں نے پی جانا ہے تو 150 والا پیٹرول 300 تے جانا ہے کوئی نہیں جانا. تو میں کیا خالی انہوں نے کوٹے ختم کرو, کوٹے ان کے ختم کریں, پیٹرول 150 سے نیچے. مجھے کہنے لگا جناب یہ ڈی پی او صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, آئی جی صاحب ہیں, یہ پہ دفتر کس طرح جائیں گے, پیٹرول ان کا بند ہو گیا. میں کہا انہوں نے لکھاں روپے تنخواہ نے, رہائش بھی فری, بجلی بھی فری, لاکھوں روپے تنخواہ لے کر, اتنی آسائشیں لے کر آپ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بغیر پیٹرول کے کوٹے کے فری پیٹرول کے یہ کس طرح جائیں گے. میں نے کہا بتاؤ جی 12,000 روپے تنخواہ لینے والا امام جیب سے پیٹرول ڈلوا کر موٹر سائیکل چلا کر وہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آ سکتا ہے, اور عالم دین درس نظامی کالا کالا رسول اللہ پڑھانے کے لیے جیب سے پیٹرول ڈلوا کے مدرسے جا سکتے ہیں. تسی جتنے زمیندار بیٹھے جیب تے پیٹرول پوا کے تسی زمینہ حل وان واسطے جا سکتے ہو. جتنے کاروباری بیٹھے, نوکری پیشہ لوگ بیٹھے, بتاؤ جی حق حلال اپنی خون پسینے حلال کی کمائی سے پیٹرول ڈلوا کر آپ سکول کالج میں, اپنے کاروبار میں, دکانوں میں, تجارت مراکز میں زمینوں کی طرف جا سکتے ہیں. تو لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا آئی جی اور کمشنر اور ڈی پی او ڈی سی او وہ جیب سے پیٹرول ڈلوا کے دفتر کیوں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا نہیں آ سکتا. تو اے بٹھان کے جڑے آپو چھوڑنے آندھے ہو لبیک دی حکومت جے پہلے دن سارے ڈی پی او ڈی سی او سے موٹر سائیکل اتنا بٹھا دیتے ہیں تو پھر گل کریں, اور بٹھانے ہم نے انشاءاللہ. یہی حضور کا دین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی بنانی ہے اور حضور کا میلاد بھی ہے, لیکن اس حال میں میلاد بنایا کہ سر کے اوپر تو کفر کا بھار ہے. اس حال میں میلاد بنایا کہ جناب گلے کے اندر تو کفر کا یود و نود کی ایجنٹی کا جو ہے وہ پٹا ڈلا ہوا ہے. تو یہ پٹا آج توڑ کے جائیں, توڑیں گے جی یہ بھار جون صاحب وہ کفر کا پھینک کے جائیں گے جی. تو محبت حضور دے نال انے واہ کر کے اٹھو, توبہ کر کے اٹھیں اور وعدہ کریں. اتنی بڑی تقریر کا مقصد یہ کہ آج کے بعد اگر آپ پیسہ خرچ کریں گے تو وہ حضور کے دین کے اوپر خرچ کریں گے. وعدہ جی ٹھیک ہے. کتنی آسان سی زندگی ہے, مشکل ہی کوئی نہیں. مومن کی زندگی مشکل کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پیسہ ہے مساجد کے اوپر, مدارس کے اوپر, کوئی بھوک ہے اس کو روٹی کھلا دیں, کوئی بیمار ہے اور نہیں علاج کرا سک رہا اس کو علاج کرا دو. آج دے بعد پیسہ استعمال ہوگا, خرچ ہوگا, حضور کے دین کے اوپر خرچ ہوگا. وعدہ جی انشاءاللہ. کسی دنیا دار سیاسی دے ہوتے کسی پیسہ نہیں لانا. وعدہ جی انشاءاللہ. اور آج کے بعد اگر آپ کی جان ڈیرے جو بھی آپ کی قوت ہے, یہ خاص طور جو ہمارے نوجوان بیٹھے, جو ہمارے بزرگ بیٹھے, آخری عمر میں آپ داخل ہیں, تو بس وعدہ کریں کہ آج دے بعد تہاڈی برادری, تہاڈا ڈیرا, آپ کی قوت, آپ کی زبان, آپ کی بولی اگر یہ بھی کام آئے گی تو حضور کے دین کے لیے کام آئے گی. وعدہ جی انشاءاللہ. تو اب ایک نعرہ لگائیں تاکہ ہماری بھی تھکاوٹ اترے. پھر صبح ہم نے پہنچنا ہے, جھنگ بھی پہنچنا ہے. اب نعرہ ایک لگائیں تو پھر سانو اجازت. تاجدار ختم نبوت. یہ گھنٹے سے اوپر تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ تسی یہ نہ کہو کہ مولوی جناب آیا میں جناب ڈنڈی مار کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.